الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث اور واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لک ایٹ دا بیوٹیفل ملٹیپلیکیشن، ایک درود پاک 10 رحمتیں، 10 درود پاک 100 رحمتیں، 100 درود پاک 1000 رحمتیں، ملٹیپلائی بائی 10 رحمتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں سیکیور رہیں، سیف رہیں، بزنس پہ جائیں تو وہاں رحمت ہو، گھر والے پیچھے خیر سے رہیں۔ حالات بھی ایسے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب چیزیں سیف اینڈ سیکیور رہیں، تو رحمت الہی جس پر برستی رہے گی کیسے انشاءاللہ وہ سیف رہے گا، کتنی برکتیں ملیں گی۔ تو the more you want to get the رحمت of اللہ سبحانہ و تعالی، the more you recite درود پاک، جتنی رحمتیں چاہیے آپ اتنا درود پاک پڑھتے جائیں، ملٹیپلیکیشن ہوتی جائے گی۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے وہ اور خوبصورت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ یعنی ہم سب کی تمنا تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جنت پہ چلے جائیں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ مگر کاندھے سے کاندھا کس کا ٹچ ہوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں نا، کاندھے سے کاندھا ملا لیں، صفے درست کر لیں، اٹ مینز ویری نیکسٹ ٹو می، بالکل جو میرے برابر میں ہوتا ہے نا، میرا کاندھا تو اس سے ٹچ ہوتا ہے۔ تو آقا کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کا ڈور آف ہیون، جنت کے دروازے پر میرا کاندھا اس کے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ کتنا کمال کا وظیفہ ہے۔ تو پلیز اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی سولوشن بتا دیں، کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ سچی بات بتا کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے بن جائیں اور ہماری زبان درود پاک سے تر رہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا کمال کا موضوع ہے اور ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور لیکن اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ون آف دا ہسٹوریکل پرسنالٹی آف اسلام، یعنی اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا میں نے ذکر کرنا ہے، پھر ہمیں اس سے انشاءاللہ سیکھنا بھی ہے۔ اور وہ شخصیت ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ ان کا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یاد رکھیے وہ انبیاء کے بعد افضل ہے، لیکن اگر انبیاء کو بھی شامل کر لیا جائے تو پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو دوسرے نمبر پر شخصیت آتی ہے جن کا مرتبہ سب سے بڑا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم کی ایک اور خوبصورت، بہت ساری انشاءاللہ باتیں سنیں گے ان کے بارے میں، مگر آپ جو ہے نا یہ وہ ہستی ہیں کہ چاروں آسمانی مذاہب میں آپ کا ادب ہے۔ اچھا ابراہیم جو آپ کا نام ہے اس کی وجہ تو بتاتا ہوں، لیکن آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، یعنی آپ کے بعد جتنے نبی ہوئے وہ سب آپ کی اولاد سے ہوئے۔
اس لیے آپ انبیاء کے والد بھی کہلاتے ہیں۔ اچھا، آپ کا نام جو ابراہیم ہے نا، آپ کے والد کا نام تارخ تھا، اور ابراہیم ایکچولی سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے ابو الرحیم، یعنی مہربان باپ۔ چونکہ آپ بچوں پر بہت مہربان تھے، مہمان نوازی آپ کی بڑی مشہور تھی، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم اصل میں ابرام تھا، جس کے معنی ہے بزرگ۔ چونکہ آپ بہت سے انبیاء کرام کے والد ہیں اور سارے دینوں میں آپ کی عزت ہے، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی آپ کی عظمت کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام ابراہیم ہوا۔ اچھا، آپ کا ایک بڑا پیارا لقب ہے ابو الضیفان، یعنی مہمان نواز، بہت مہمان نواز۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا گھر سڑک کے کنارے پر تھا، جو بھی گزرتا آپ اس کو گھر لے آتے اور اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ بلکہ مہمان نوازی کی ابتدا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ کے بہت سارے زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ جب ہم سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ کعبے کی تعمیر جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کی، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، یہ ایک ایسا معجزہ ہے۔ آپ کو پتا ہے مقام ابراہیم کو ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اپروکسیمیٹلی 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ جو باکس ہے نا مقام ابراہیم کے اوپر، یہ اب لگا ہے 200-500 سال پہلے یہ پتھر کھلے آسمان تلے پڑا ہوتا تھا، کھلے آسمان تلے ہزاروں بارشیں، ہزاروں آندھیاں، ہزاروں موسم تبدیل ہوئے، مگر کمال دیکھیں وہ پتھر میں حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ یعنی اللہ نے نشانی کیسی باقی رکھی ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ 200-400 سال کسی عمارت کو چھوڑ دیں، وہ گر جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ بڑی پرانی عمارتیں کہاں چلتی ہے؟ 5000 ایئرز پرانا یہ پتھر ہے، اور اس مقام ابراہیم یہ جنت سے آیا تھا پتھر۔ اور اس پتھر کی ایک اور خوبصورت بات، حضرت ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے تو کعبے کی دیواریں تو بہت اونچی ہیں، تو فرمایا کہ جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی نا، یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ آج کل جو ہماری سائنس نے لفٹیں بنائی ہیں نا، سنو، thousands years ago یہ پتھر کیا کام کرتا تھا؟ جب نیچے پتھر لگانا ہوتا تھا یہ پتھر نیچے آ جاتا تھا، جب اونچا پتھر لگانا پڑتا تھا یہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کی قدرت کا ایسا نظارہ ہے، اور آج بھی مقام ابراہیم جو ہے سبحان اللہ وہ موجود ہے۔ ایک عشق والی بات بھی سن جاؤ، ٹھیک؟ ہم اپنے بیان میں کچھ عقیدے کا بھی ذکر کر دیا کرتے ہیں، کوئی عشق رسول کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اس مقام پر نماز ادا کرنے کا، اپنی سجدہ گاہ بنانے کا قرآن حکم دیتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو اپنی سجدہ گاہ بناؤ، اپنی مصلی بناؤ، یہاں نماز ادا کرو۔ اب مجھے بتائیے کہ جہاں حضرت ابراہیم موجود نہیں ہیں، ان کے قدموں کے نشان ہیں، اللہ اس کی عظمت کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، تو جہاں جس قبر انور میں، جس روضے میں خود مصطفیٰ کریم موجود ہیں، تو اس مدینے کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، اس روضہ رسول کا عالم کیا ہوگا، مسجد نبوی میں جا کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے، اللہ والے جہاں سے گزر جائیں، جہاں ٹچ کر دیں، جہاں وقت گزار لیں، وہ جگہ ایسی مقبول ہو جاتی ہے کہ وہاں جائیں تو جا کر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آج کوئی مقدس مقام پر کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے تو یہ رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے، یہ قرآن سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیٹس کم ٹو دا ٹاپک۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، وہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے کچھ اسپیشلٹیز ہیں، ایکسکلوسیوٹی ہے، یعنی وہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد آنے والے سارے نبیوں کے والد بھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں۔ اس طرح جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کو تعمیر کیا، اس پتھر پر اس کے قریب قیام اور سجدے ہونے لگ گئے، اور قیامت میں سب سے پہلے
آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا، آپ کے فوراً بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ تو یہ وہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب آتے ہیں آپ کی زندگی کے بہت خوبصورت واقعات ہیں۔ میں نے کہا نا کہ آج چونکہ ٹاپک میرا توکل ہے تو میں ایک ہی واقعے کو روکوں پہ بات کروں گا، ورنہ حضرت ابراہیم کی سیرت ایسی سیرت ہے، میں نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو، سب کو کہوں گا وی مسٹ ریڈ، کیونکہ آپ کی زندگی میں نمرود کی آگ کا واقعہ بھی ہے، آپ کی زندگی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اور کس طرح آپ اپنی زوجہ کو، اپنے بچے کو ایک بالکل لک و دک صحرا میں چھوڑ کر آ گئے۔ کیسا رب پر بھروسہ تھا کہ اللہ کی اطاعت میں دودھ پیتے بچے کو، حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آ گئے، مگر وہاں چھوڑنا پورے مکے شہر کی آبادی کا سبب بن گیا۔ اور پھر آپ ہی کی زندگی میں وہ واقعہ بھی ہے کہ جس میں کیا ہوا تھا کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کعبے کی تعمیر ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات، وہ پرندوں کا ذبح کرنا بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات ہیں جو سننے اور دیکھنے کے قابل ہیں۔ اور پھر آپ کو جب خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں بھی کسر نہ چھوڑی۔ یہ اللہ کے کیسے بندے تھے، ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہو جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کو اولاد کب ملی تھی؟ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے تھے، اسمع یا ایل، اسمع یا ایل، اسمع لفظ عربی کا، اسمع کے معنی ہوتے ہیں اللہ سن لے، ایل ہے عبرانی زبان کا لفظ۔ the meaning of ایل is پروردگار، اللہ، اے اللہ میری سن لے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ 99 ایئرز کی ایج میں جا کر حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا ہوئے۔ آپ ذرا سوچیں، دو باتیں سیکھنی ہے اس میں، مایوس نہیں ہوئے، پکارتے رہے ہیں۔ ہم تو 2-4 مہینے کوئی دعا کرے کام نہ ہو، بندہ کہتا دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا میری اور آپ کی حیثیت کیا؟ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ 99 ایئرز کی دعا، کمال ہے نا۔ اس سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دعا سے مایوس نہیں ہونا۔ اور دوسری بات یہ سیکھنی ہے کہ اللہ والوں کو آزمایا بھی جاتا ہے، ہاں آزمائشیں آتی ہیں، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ہماری دعا قبول نہ ہو اللہ سے ہی بدزن ہو جاتے ہیں۔ توبہ توبہ، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اور دوسری بات، آج ہم میں سے کسی کو 5, 10, 15 سال کے گیپ کے بعد بچہ ہو جائے یا اولاد ہی نہیں ہو رہی اور 10 سال بعد پہلی اولاد ہو، اس کو تو پیر زمین پہ نہیں لگنے دیتے، کتنا پیار دیتے، اس کو کیئر کرتے، بھائی بڑی مرادوں سے ملا ہے، 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے اور حکم ہو رہا ہے اس بیٹے کو ہی ذبح کر دو۔ آپ امتحان کا لیول تو سوچو یار، امیجن نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے آج تک کس کو یہ کہا گیا اور آپ نے کوئی ہیلا بہانہ تلاش نہیں کیا، آپ تو چلے گئے۔ اور بیٹا بھی کہتا ہے ابا جان کیجئے جو رب کا حکم ہے، آپ نے چھری بھی پھرا دی ہے، اپنا کام پورا کیا انہوں نے۔ وہ تو اللہ کی شان تھی کہ چھری نے حضرت اسماعیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اللہ نے جنتی مینڈا بھیج دیا اور وہ ذبیح اللہ کہلائے حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام۔ سیکھیں ان بزرگوں کی سیرت سے، کیا صبر تھا، کیا بھروسہ تھا، قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہمیں چھوٹی سی قربانی دینی ہو تو ہم پیچھے بانٹ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ آئیے آج میں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے جو مین ٹاپک ہے اس کو کور بھی کرے گا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کی ایج تھی ایک روایت کے مطابق 18 یا 20 سال۔ اب جس ایریا میں رہتے تھے وہاں ہوتی تھی بت پرستی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ ان بتوں سے بڑے بیزار تھے، اب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے۔ تو ہر سال اس علاقے میں، اس ولیج میں ایک میلہ ہوتا تھا، اس میں شراب پیتے تھے لوگ، ناچ گانے کرتے تھے، جو بھی ان کو خرافات کرنے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلیں، حضرت ابراہیم کو بھی بلایا۔ آپ نے کہا میں نہیں جاتا۔ سارے گاؤں والے چلے گئے، آپ اکیلے اس گاؤں میں رہ گئے۔ آپ نے کہا یہ کدھر جاتے ہیں، بت خانے میں جا کر کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ اس بت خانے کے اندر چلے گئے، جو بھی ان کا ٹیمپل کہہ لیں، مندر کہہ لیں، آپ اس کے اندر گئے۔ آپ نے دیکھا عجیب عجیب قسم کے بت بنے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے۔ آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے کلاڑا لیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا ناک توڑا کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلاڑی رکھ کر آپ باہر آ گئے۔ جب وہ سارے لوگ شرابیں پی کر عیاشیاں کر کر واپس آئے تو جب اپنے ٹیمپل کے اندر گئے تو حیران ہو گئے کہ یہ بتوں کو کس نے توڑ دیا، ہمارے خداؤں کو کس نے ہاتھ پیر توڑ دیے۔ بڑا غضب، بڑا غصہ، ڈھونڈو کس نے کیا۔ کہ ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے ساتھ نہیں چلا تھا، یہ اسی نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو لائے اور کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، آپ بتائیں۔ آپ نے بڑا لاجیکلی جواب دیا کہ انہی سے پوچھ لو نا، جو سب سے بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو، دیکھو کاندھے پہ کلاڑا بھی اسی کے لگا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتے۔ اب ذرا دیکھیں لاجیکلی ڈیمونسٹریشن کیسا کیا، پریکٹیکلی کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں پریکٹیکلی سمجھائی جاتی ہیں۔ آپ نے کہا اسی سے پوچھ لو نا جو سب سے بڑا ہے اور اس کی کاندھے پہ کلاڑا بھی رکھا ہے، یہ بتا دے گا کس نے توڑا ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر. اب اس پوائنٹ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا خوبصورت جس کو کہتے ہیں جواب دیو, جو آپ نے جواب دیا قرآن میں موجود ہے. آپ فرماتے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. کہا کہ تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر. ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. کہتے ہیں تم ان بتوں کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو, تف ہے تم پر, تمہارے اندر عقل نہیں ہے, تمہیں خود نہ نفع دے رہے ہیں نہ نقصان دے رہے ہیں. یعنی پریکٹیکل کر کے بتایا نا. مگر کہتے ہیں کہ جس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے نا اس کو آپ ایگزامپل بھی دے دیں, دلیل